اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا یہ بار بار آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے اہل ایمان۔ آگے لفظ اجتنبوا، اس کو ذرا ہم کھول کے پڑھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ واو الف جمع کی علامت ہے، تو اجتنب جو سنگل لفظ ہو اس کے آخر میں جزم آئے تو وہ فعل امر ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف تین طرح کا آتا ہے، یا تو آرڈر کے لیے، یا میں کا ترجمہ، یا کیا کا ترجمہ۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے اجتناب کرنا، تو اجتنبوا جمع کا لفظ ہے، تم سب اجتناب برتو۔ کثیرن بہت زیادہ، کثیر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قلیل کا عکس ہے، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں نا، قلیل تھوڑے کو کہتے ہیں، تو کثیر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ کثیرا من الظن، من اردو میں استعمال ہوتا ہے سے، الظن ظن سے، ظن کسے کہتے ہیں؟ خیال سے، خیال کو کہتے ہیں، شک کو کہتے ہیں، گمان کو کہتے ہیں۔ جیسے حسن ظن، حسن ظن بھی ہم نے لفظ سنا ہوا اردو میں استعمال ہوتا ہے، حسن ظن۔ بعد ظنی بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے ان ہو یا ان ہو لفظ، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا بے شک ہوتا ہے۔ بعض الظنی، بعض اردو میں استعمال ہوتا ہے بمعنی چند، کچھ۔ یہ تمام یا سارے کا یہ الٹ ہے، تمام سارے، تمام ہو یا سارے اس کا یہ الٹ ہے۔ یہ بعض، بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ، چند۔ ان بعض الظنی، بے شک بعض گمان، اثم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اثم اگرچہ ہماری اردو زبان میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن ایز اے مسلم ہمیں کچھ ایسی ٹرمز یاد کرنی چاہیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، گناہ کسے کہتے ہیں، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، روزے کو کیا کہتے ہیں۔ جیسے نماز کو ہم صلاح کہتے ہیں عربی میں، روزے کو صیام کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں۔ تو جو گناہ ہوتا ہے اس کو اثم کہتے ہیں، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ نیکی کو بر کہتے ہیں، بر۔ تو آگے ہے واو، واو کا ترجمہ اور آ رہا ہے، کبھی کبھار اس کا ترجمہ قسم کا آ سکتا ہے۔ لا، اس کا ترجمہ نہ ہے، نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، منع اور نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لا، لا جواب، لا تعداد، لا زوال۔ تو آگے تجسسو، اس کے آخر میں واو الف تو جمع کی علامت ہے، تا مخاطب کی علامت ہے۔ جسسا کا مطلب ہوگا اس نے جاسوسی کی، تا کے بغیر دیکھیں، جسسا، اس نے جاسوسی کی کا کیا مطلب ہے؟ کھوج لگایا، بید ٹٹولا اور خبر کی ٹو میں رہا۔ اچھا، جسسا فعل ماضی ہے، اگر اس کو مضارع کی علامت لگا کے دیکھیں تا، تجسسو، تم جاسوسی کرتے ہو یا کرو گے۔ دو ترجمے آپ کو مل سکتے ہیں، پریزنٹ یا فیوچر، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں فعل مضارع میں۔ تو لیکن جمع کے ساتھ ترجمہ کیا آئے گا کہ تم سب جاسوسی کرتے ہو یا کرو گے، لیکن لا لگا کے منع کر دیا گیا ہے، ولا تجسسو، اور تم جاسوسی نہ کرو۔ آگے پھر ولا آ گیا اور نہ۔ یغتب، یغتب کو ذرا دیکھیں، یہ اس کا ماضی، یہ مضارع ہے، یا لگی ہوئی ہے نا شروع میں، یا، تو یہ ماضی اس کا اغتبا ہے، اور مضارع یغتبو، اور غیبتن، غیبت کرنا۔ لا لگا کے منع کیا ہوا ہے، اغتبا۔ اچھا، یہ الف ہمیں کنفیوز نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کنفیوز ہوں جی یہ الف مضارع کی علامت تو نہیں ہے، یہ مضارع کی علامت نہیں ہے، چونکہ مضارع کی ایک پوری شیپ اور شکل ہوتی ہے کہ آخر میں بھی پیش ہونی چاہیے۔ جو سنگل الفاظ ہوتے ہیں نا، سنگل الفاظ کے آخر میں ان پہ پیش بھی ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یغتابو، وہ غیبت کرتا ہے یا کرے گا، تو اغتابا اس کا فعل ماضی ہے، اس نے غیبت کی، یغتابو وہ غیبت کرتا ہے یا کرے گا، تو ولا یغتب، یہ لال گا کے منع کر دیا گیا ہے، اور نہ غیبت کرے۔ بعضکم، تمہارے بعض اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ چند۔ کم ہم نے پڑھا تھا، کسی بھی لفظ کے آخر میں کا، کی، کما، کم، کننا، یہ الفاظ آ جائیں، ان کا ترجمہ مخاطب کا ہوتا ہے۔ تو اور نہ غیبت کریں تمہارے بعضاً بعض کی۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں۔
یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب، یہ دیکھیں جی، یہ لفظ کو کھول کے پڑھتے ہیں، اس کا انالیسس کریں. یہ شروع میں الف ہے، اس کو اگرچہ تجوید کی ٹرم میں حمزہ کہا جاتا ہے. اچھا، ایحب شروع میں ہم نے پڑھا تھا الف 3 طرح کا آتا ہے، یا تو ترجمہ کیا ہوتا ہے، یا ترجمہ میں ہوتا ہے، یا ترجمہ ہوتا ہے آرڈر کا. تو اس کو میں دیکھتے ہیں. اس الف کا ترجمہ ہے کیا، استفہام کے لیے ہے، اور یا مخاطب اس کی مضارع کی علامت ہے، وہ ترجمہ کیا جائے گا. اور حب لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، حب الوطنی، حب رسول. تو حبا کا مطلب ہے پسند کیا، اگر حبا اس کو پڑھیں تو اس نے پسند کیا. تو یہ حبو کا مطلب کیا ہوگا، یا کی وجہ سے وہ ترجمہ آئے گا. اور یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کی وجہ سے ترجمے 2 طرح کے مل سکتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا ترجمہ مل سکتا ہے. ایحب تو آ لگا کے اس میں پوچھا گیا ہے، سوال کیا گیا ہے. ایحب کیا وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا، کون پسند کرتا ہے. احدکم، دیکھیں یہ کم ہے، آخر میں ہم نے پڑھا ہے کا کی کما کم کننا، لفظ کے آخر میں آئے مخاطب کی علامت ہوتی ہیں، یہ ضمیریں ہیں. اور احد لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے، تم سب میں سے کوئی ایک، تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے، آگے دیکھتے ہیں. ان ہم نے پڑھا تھا، کسی بھی لفظ ان قرآن پاک میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ. ان کا ترجمہ اگر ہوتا ہے تو این یا کولا، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. یہ اس میں دیکھیں ایک لفظ ہے عقل، الف کاف لام ہے، یا حمزہ کاف لام. تو شروع میں یا ہے، یا آپ کو پتہ ہے یہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور اس کا ترجمہ وہ ہے، اس کا ترجمہ وہ ہوگا. اگر تاج ہے تو ترجمہ تم ہوتا ہے، شروع میں الف آ جائے ترجمہ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر نون آ جائے ترجمہ ہم ہوتا ہے. تو یا کا ترجمہ وہ ہے. یہ اکل لفظ ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اکل لفظ عقل، یعنی عین کے ساتھ نہیں ہے، یہ عین قاف لام نہیں ہے، عقل ہوتا ہے سمجھ بوجھ، وہ نہیں ہے یہ. تو یہ دیکھیں عقل حلال، عقل حلال کا کیا مطلب ہوتا ہے، حلال کھانا. اور معقولات، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، معقولات کھانے، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو یا کولا، یا کولا دیکھیں وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، لفظی ترجمہ اس کا ہے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ وہ کھائے، این یا کولا کہ، یا کولا وہ کھائے. لحمہ، لحم بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گوشت. جیسے لحمیات کا استعمال مفید ہے، لحمیات یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. تو لحم گوشت کو کہتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ وہ کھائے گوشت. کس چیز کا گوشت، اخیہ. دیکھیں جی اخی، اخوت بھائی چارے کو، اخوت بھائی کو کہتے ہیں نا، اخوت بھائی کو کہتے ہیں. تو یہ اخی بھائی، یہ ہی جو لفظ ہم نے پڑھا تھا، کسی بھی لفظ کے آخر میں ہو، ہا، ہما، ہم، ہن آ جائے، اس کا ترجمہ اس یا ان کیا جاتا ہے. تو یہ ہی بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو اعراب کی بات ہے کہ کبھی کبھار ہی آ جائے یا ہو آ جائے، یہ تو اعراب کی بات ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے. تو یہ کہ وہ کھائے گوشت اس کے بھائی کا، اس کے بھائی سے مراد کیا ہے کہ اپنے بھائی کا. اس کے بھائی تو اچھا نہیں لگے گا اس کا ترجمہ ویسے بھی پڑھنے میں، تو لیکن اس کے بھائی سے مراد کیا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت. میتن، وہ بھی کس طرح کا، مردہ حالت میں، میت والی حالت میں. اچھا، یہاں پہ ایک رول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں 2 زبر آ جائیں اور اس کے بعد الف آ رہا ہو تو وہ حالت کو ظاہر کرتا ہے. لیں جی فَكَرِهْتُمُوهُ کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کو کھول کے پڑھتے ہیں. فَكَرِهْتُمُوهُ، دیکھیں اس کے آخر میں ہو، یہ تو ضمیر ہے، فا کا ترجمہ پس ہے، دیکھتے جائیں. پس کا مطلب ہوتا ہے نا تو، چنانچہ. تو یہ کاریہ لفظ ہوتا ہے، کراہت کرنا. تم کا ترجمہ تم ہے، اور واو یہ جمع کی علامت ہے. ہو ہم نے پڑھا تھا اس ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پس تم اس سے کراہت کرتے ہو، کراہت کرو گے. پس تم سب اس سے کراہت کرو گے. فا پس کرے تمو، تم سب کراہت کرو گے اس سے، یعنی اس کے کھانے سے. اچھا جی، یہاں پہ ہم نے ایک رول پڑھا تھا ویسے پچھلے دنوں، کہ جب کسی کلمے پر جمع یا مثنیٰ کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو، ضمیر مل جائے. یہ دیکھیں یہ ہا ضمیر لگی ہے، تو یہاں پہ یہ واو الف جمع کی علامت تھی اصل میں.
یہاں پہ علامت لگی تھی واو الف، جمع کی علامت تھی. تو ہم نے یہ پڑھا تھا جب کسی کلمے پر جمع یا مثنیٰ کہتے ہیں تثنیہ دو کو، یعنی دو کی علامت لگی ہو اور اس کے ساتھ کوئی ضمیر متصل ہو، ملی ہوئی ہو. یہ دیکھیں ہو ضمیر مل گئی ہے، تو علامت جمع و مثنیٰ کا دوسرا حرف یہاں پہ واو کے بعد الف جو تھا دوسرا حرف تھا، وہ بعض حالات میں ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ اصل میں واو الف جمع کی علامت تھی، واو الف ہی، واو الف جمع کی علامت تھی، تو الف اس وجہ سے ختم ہو گیا. یہ ایک رول ہے. ضمیریں ہم دیکھتے ہیں ضمیریں کون سی آ سکتی ہیں. یہ ریویژن کے لیے ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. ویسے تو میں ہر دفعہ ہی تقریباً رپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کو سن کے یاد ہو جانی چاہیے. آگے مخاطب کی ضمیریں ہیں کا، کی، کما، کم، کننا. یہ مخاطب کی، ان کا سب کا ترجمہ تم آئے گا، لیکن فرق آپ نے دیکھ لینا ہے. کا ایک مذکر کے لیے، کی ایک مؤنث کے لیے سامنے، کما تم دو کے لیے، کم تم سب کے لیے، کننا تم سب عورتوں کے لیے. یا اپنے لیے ہوتا ہے، نون الف نا بھی اپنے لیے، لیکن یا واحد متکلم کے لیے اور نون الف لا زیادہ متکلم کے لیے ہے. اچھا علامت جمع آپ دیکھ لیں ذرا. واو الف ہم نے پڑھی تھی، یہ دوسرا الف حرف حذف ہو گیا. یہاں پہ حذف ہوا نا فکرہتموہ میں، یہ دیکھیں یہاں پہ حذف ہوا، اوپر دیکھیں جو سب سے پہلا لفظ ہے، یہاں پہ واو الف کا الف حذف ہو گیا ہوا، ختم ہو گیا ہے. تو یہ علامت جمع یہ تھی، ان کا دوسرا حرف ختم ہو جائے گا. علامت مثنیٰ بھی دیکھ لیں، یعنی تثنیہ کی علامت الف، الف نون اور اسی طرح یا نون. یہ دوسرا حرف حذف ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، یہ معذوف ہو جائیں گے. آگے ہے واو. واو کو ترجمہ اور ہے. اتقو کو ہم نے پہلے بھی ویسے پڑھا ہوا ہے، الف واو الف جمع کی علامت ہے، الف آرڈر کے لیے ہے. تو یہ اصل میں کیا پڑھا تھا ہم نے کہ الف جب آرڈر کے لیے آتا ہے تو وہ کلمے میں سے اگر حرف علت ہو اس کو بھی گرا دیتا ہے. تو یہ تقویٰ کے شروع میں الف آیا تو اس نے کیا کر دیا، اتق بنا دیا اور پھر واو الف لگا کے جمع بن گئی ہے. تو کوشش کریں کہ پہلی جو ہماری ہے نا اس میں پہلی آیتیں ہیں سورۃ الحجرات کی پہلی 4 آیات، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلی 3 آیات، وہ لازمی پڑھ لیں. اگر وہ پڑھ لیں گے تو یہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ریکارڈنگ آپ منگوا لیں مجھ سے. اچھا تو تقویٰ اس کے شروع میں الف لگایا، تو اتقو، اتق تو ڈر، تو واو الف جمع کے لگا کے جمع کی علامت تم سب ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے. یہ دیکھیں امر کے استعمال کی وجہ سے حرف علت محذوف کر دیے گئے یہاں سے، واو یا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، تم سب اللہ سے ڈرو. ان اللہ، بے شک ہم نے پڑھا تھا لفظ انا ہو یا نہ ہو ترجمہ بے شک ہوتا ہے. آگے ہے اللہ توابن، تواب بہت توبہ قبول فرمانے والے ہیں. اچھا اس کا وزن فعال بن رہا ہے، کوئی بھی لفظ فعال کے وزن پہ آئے اس کے ترجمے بھی آپ نے زور دینا ہوتا ہے. بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسے لفظ ہوتا ہے نا قوال، آپ نے ہوتا ہے نا وہ قوال نہیں سنے ہوئے، قوال وہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں. قالا یقول، قول ہوتا ہے نا کہنا، قول کہنا بولنا. تو قوال کو دیکھیں اس کا وزن یہی بن رہا ہے، قوال وہ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ترجمے میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی لفظ فعال کے وزن پہ آئے. آگے ہے رحیم، اس کا وزن ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھا تھا فاعل. تو جو بھی لفظ فاعل کے وزن پہ آئے گا اس کے ترجمے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. جی الحمدللہ ہماری آیت مبارکہ نمبر 12 مکمل ہوئی. اب وہ الفاظ سرکل کرتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں لیکن لفظی ترجمہ پہلے بھی ہم اس کو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ لفظی ترجمہ دوبارہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اجتنبوا بچو، کثیرا بہت زیادہ، من الظن ظن سے گمان کرنے سے. کیوں؟ ان بعض الظن، بے شک بعض ظن اثم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور نہ تم جاسوسی کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ غیبت کیا کرو تمہارے بعض کی، تم آپ یعنی آپس میں ایک دوسرے کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے یہ کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت اس حال میں کہ وہ مردہ ہو. فکرہتموہ، پس تم اس سے کراہت کرو گے، اسے ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. دیکھیں جی یہ اتنا بڑا گناہ ہے بدگمانیاں کسی کے بارے میں کرنا، لیکن ہماری قوم میں یہ عام ہو چکا ہے کہ بدگمانیاں چلتی جا رہی ہیں ایسی بلا وجہ ہی. دوسرا بندہ کچھ وہ سوچے نہ سوچے، بیٹھا کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو تو ہم ایسی بلا وجہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ مطلب پتہ نہیں میرے خلاف باتیں چل رہی ہیں.
بل گمان کرنے سے اللہ رب العزت نے یہ منع فرمایا ہے، اور اسی طرح جاسوسی کرنے سے، غیبتیں کرنے سے بھی، تو یہ اتنے بڑے گناہ ہیں لیکن ہمارے ہاں عام ہو چکے ہیں، اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پریشان ہیں اتنے زیادہ ساری قوم، کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، جو بڑے گناہ تھے ان کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا ہوا ہے، تو لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی بڑی وارننگ ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا ایسے ہے کہ انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے۔ دیکھیں جو اردو الفاظ سرگل کرتے ہیں، جو اردو میں کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ایمان، اجتناب، اسی طرح کثیر، کثرت، لفظ من ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے جیسے حسن ظن، بعض لفظ استعمال ہوتا ہے ظن، واو ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، جاسوسی کرنا ہوتا ہے لفظ، واو ہوتا ہے، لا ہوتا ہے، لاجواب، لا تعداد، لا زوال، یغتب، غیبت ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے، بعض ہوتا ہے، حب لفظ ہوتا ہے، حب الوطنی، حب رسول، احد لفظ ہے، اسی طرح عقل حلال، لحمیات لفظ استعمال ہوتا ہے، گوشت کو کہتے ہیں، اخوت بھائی چارہ لفظ استعمال ہوتا ہے، میت لفظ استعمال ہوتا ہے، اس طرح کراہت کرنا واو ہوتا ہے، تقوی لفظ استعمال، لفظ اللہ، لفظ توبہ اور لفظ رحم کرنا۔